बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह क्यों किया? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो गई, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद आपके चाचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम गम का साल रख दिया। माँ के बिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस पाया और बच्चों की तरफ देखा, बच्चियाँ भी हैं, तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीक हयात बीवी की ज़रूरत है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला बिनते हकीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ वक्त के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि लेकिन मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी हुई और चचा भतीजी का निकाह तो नहीं हो सकता ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खत भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं हो, हम आपस में दीनी भाई हैं और हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया कि जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार हो गई थी, क्योंकि उस वक्त की हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत कम उम्र में ही जवान दिखने लगती थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब रुखसती हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीवी की हैसियत से रही। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर एक छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती और नोट करती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन आयतों को पढ़ती थी, उनकी तफसीर को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किया करते तो उसको उम्मत तक पहुँचाने में हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना बुलवा लिया। उस वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग बहुत तेज़ था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया कि जिससे मेरे बाल झड़ने लगे और कांधे तक ही सिर्फ बाल बचे।
میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے گئی۔ انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ تمہیں شادی مبارک ہو۔ پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی، کیونکہ اس وقت 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا کے حساب سے اچھی خاصی جوان نظر آیا کرتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم عمر تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا پھر بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہ پاتی ہے، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کام بھی زیادہ رہتا ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے تو وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے نسب سیکھا کہ کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے، یہ علم بھی سیکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے والد سے شعر و شاعری کا علم حاصل کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا شاعری میں بہت ماہر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کی تعبیر بتانے کا بھی علم تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا معاملہ الجھ جاتا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دماغ سے اپنے علم سے ان مسئلوں کا چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی اس عادت کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر موجود تھی، اور جب وہ نبی کے گھر آئی تو پھر کیا ہی کہنے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن حدیث کا علم سکھاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھا، اور حدیث کی کتابوں میں انہی میں سے سب سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے، اور کچھ مسئلے ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی اولاد عطا نہیں کی تھی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا رہے اور آپ زیادہ بزی بھی نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے کہ جن کو لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں،
اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور آپ نے جب ان کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ باتیں سکھاتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میاں بیوی کے وہ مسئلے نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسئلے سکھا پاتا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی رہی جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی دین سیکھا وہ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ تمام صحابیوں کو بھی سکھا دیا۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے۔ مشہور تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عالم دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کسی بھی مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے سے بہتر کسی کی بھی رائے نہیں دکھتی۔ قرآن کی آیتیں کیوں اتاری گئی اور کس کے لیے اتاری گئی، ان سب کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرے ریشمی کپڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تمہاری بیوی ہے۔ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اے عائشہ، وہ تم تھی۔ دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، اور اس نکاح کی وجہ سے امت کا کتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آخر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ سے پھر ملتا ہوں ایسی اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔